اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو پولیس نے کیوں گرفتار کیا؟ اس کی گرفتاری تو بنتی ہی تھی، کیونکہ اس کی زبان اس طریقے سے علماء کے خلاف، اس طریقے سے انبیاء اور صحابہ کے خلاف کھلنے لگی تھی کہ عن قریب وہ اپنے الفاظ کی وجہ سے کافر ہو ہی جاتا۔ لیکن اب اس نے ایک ایسا بیان دیا کہ جس بیان کی وجہ سے پورے پاکستان میں ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے، اور اس میں عیسائیوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور عیسائیوں کی جان لوگ لینے پر آمادہ ہو سکتے ہیں اس کے بیان کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ آئیے سب سے پہلے وہ بیان دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کیا بیان دیا جس کے وجہ سے اتنا بوال ہوا، اور اس کے وجہ سے مرزا کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ رہا وہ ویڈیو۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے۔ Wake up to reality. استغفر اللہ۔ نبی کے بارے میں اتنی بری باتیں اور ایک مذہب پر بہت بڑا الزام، جبکہ ان کے ہاں کسی بھی طریقے سے کوئی عقیدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہو۔ ہاں ان کی کتابوں میں اور ان کے ہاں ایک چیز، ایک لفظ ملتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص پیدا ہوگا جسے وہ دجال نہیں کہتے، جسے وہ کہتے ہیں مسیح ویرودھی، جو اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ اس کے بارے میں ان کی کتابوں میں لفظ ملتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے ہاں اس طریقے کے الفاظ نہیں ملتے۔ اس طریقے کے الفاظ استعمال کر کر وہاں پہ امن سے رہنے والے عیسائیوں کے لیے اس نے ایک مصیبت کھڑی کر دی۔ خیر، اب اسے پولیس نے گرفتار کر لیا، اور اب اس کی زبان سے امت مسلمہ محفوظ ہو جاوے، یہی امید کرتے ہیں۔ نوجوانوں سے کچھ گزارش یہ ہے کہ کچھ نوجوان جیسے ہی بخاری کے نام سن لیں گے، جیسے ہی حدیث کا نام سن لیں گے، فوراً ان کی باتوں کو یقین کرنے لگتے ہیں اور ان کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ انجینئر مرزا کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ فوراً جو ہے حدیث کا حوالہ دیتا تھا، جبکہ حدیث بعض مرتبہ من گھڑت حدیث پیش کرتا، بعض مرتبہ ایسی حدیث پیش کرتا جس کا کوئی راوی نہ موجود نہ ہو، بعض مرتبہ حدیث کو توڑ پھوڑ کر بیان کرتا، اور بعض مرتبہ تو قرآن کی آیت کو اپنی مرضی سے تفسیر کرتا تھا۔ لیکن لوگ جب دیکھتے کہ یار یہ تو قرآن اور حدیث سے بات ہی کر رہا ہے، تو نوجوان نسل خاص طور سے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر اس انسان کو جو حدیث کا حوالہ دے، آپ ہرگز اسے فالو نہ کریں، بلکہ اپنے کسی معتبر عالم دین سے اس چیز کے بارے میں سوال کر لیں کہ کیا واقعتاً یہ انسان جو کہہ رہا ہے، کیا واقعتاً حدیث میں ایسی باتیں موجود ہیں، اور اگر حدیث میں ایسی باتیں موجود ہیں تو اس کا کیا مطلب ہم سمجھیں، کیونکہ حدیث کو سمجھنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے کہ حدیث کا شان نزول کیا ہے، اور حدیث کن لوگوں کے بارے میں ہے، اور حدیث کا راوی کیسا تھا، یہ صرف اور صرف ایک معتبر عالم دین ہی بتا سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدا را اس جیسے لوگوں سے اور ایسے لوگوں سے تمام نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ نوجوانوں کو علماء سے دور کر کر ان کے ذہن میں ایک طریقے کا فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اور ایک طریقے سے امت مسلمہ کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا تمام مسلمانوں کو ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔